अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कचेरी विद कुलसूम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम। आज मैंने जिस शख्सियत से आपको मिलवाना है वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। नौजवान दिलों की धड़कन कहना शायद गलत ना होगा। जिसको देखो बस इसी के वो गुण गा रहे होते हैं कि भाई रिमशा रिमशा रिमशा। तो आज मैंने सोचा चलो इनसे मिलते हैं। कम उम्र में माशाल्लाह इतना नाम कमा चुकी है कि शायद लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश कि हम भी रिमशा शहजादी की तरह रातों रात बस ऐसे हो जाएं। लेकिन माशाल्लाह से खूबसूरत और बावकार माशाल्लाह हमारे सिंधी जो होते हैं, कम ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो निकल के बाहर माशाल्लाह से लिए आए। और इसके लिए अल्फाज तो नहीं मिल रहे, काफ़ी लिखा था मैंने लेकिन वो इसकी क्या तारीफ मैं करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम मिलते हैं इनसे और इनसे बातें करते हैं। बहुत सारी बातें मुझे करनी है। इनके ड्रामे वगैरह मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है आप लोगों को भी पसंद है और टाइम दे दिया मुझे, मेहरबानी आपकी। तो दरअसल ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम होता है, टाइम का इशू होता है मेरे साथ। टीवी भी ज़ाहिर कवर करना होता है, उसके अलावा थिएटर प्लेस वगैरह होते हैं और फिर रेडियो का भी कर रही होती हूँ। तो क्या है कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी लेकर चलनी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड भी हूँ, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है। अच्छा मेरे नहीं यार, ये शायद बेचारे जो हमारे नौजवान हैं ना वो ख्वाब देख रहे हैं आपके और आपने तो उनका बस स्टार्टिंग में ही दिल तोड़ दिया। ये तो आपने तो सही नहीं, ऐसा है कि मैं मैरिड हूँ और सब होती हैं, वो मैरिड होती हैं पर छुपाती हैं कि नहीं भाई हमारे जो कैरियर पे असर पड़ेगा, स्टेटस ख़राब होगा, लोग हमें लाइक नहीं करेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे लाइक ना करें उस नज़र से ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह छुपाने वाली कोई बात नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं मैरिड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा एक बेटा भी है। अच्छा, इस फील्ड से पहले ही शादी आपकी हो चुकी थी? नहीं, फील्ड में मैं पहले आई थी और इसीलिए घर वालों ने जल्दी जल्दी शादी करवा के ना जान छुड़वा ली मुझसे। अच्छा, आप इस फील्ड में कब आई, कैसे आई और किसको देखा, कैसे आई आप? होता है ना, हम सिंधी है ना तो हमें इजाज़त नहीं होती, घर से इजाज़त बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। तो आपको कैसे इजाज़त मिल गई इस फील्ड में आने की? दरअसल पहले तो ये है कि मैं सिंधी स्पीक नहीं हूँ। अच्छा, हाँ पक्का नहीं है जी आप? मैं सिंधी स्पीक नहीं हूँ, पर अक्सर लोगों को लगता है कि मैं सिंधी हूँ। हमें तो यही तो लगता है आप सिंधी मतलब हैं। आप मुझे सिंधी कह सकती हैं क्योंकि इस वक्त जो मेरी रूहानियत है, जो मेरी कैफियत है, मेरे मतलब फेस पे भी आप देखेंगे तो मैं सिंधी ही फील हो रही हूँ। हाँ, हमें तो कोई आज मुझे नहीं पता कहता कि चला। मैं पंजाबी स्पीक हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे खुशी होती है कि सिंध इस कदर मेरी रूह में उतर चुका है, सिंधी सकाफ़त इस कदर मेरी रूह में समा चुकी है और मुझे इस बात की खुशी है, शुक्र अल्लाह पाक का। और रही बात कि मैं कब इस मीडिया में आई थी, तो 2012 में मैंने ज्वाइन की थी मीडिया। 2012 की आई थिंक फेब था या मई था, यूं ही था तो लगभग। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। आपको चांस तो उर्दू ड्रामास वगैरह में मिल सकता है, तो आप सिंधी आपने क्यों ये चैनल्स चॉइस किए कि मुझे यहीं पे काम करना है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की भी खुशी है क्योंकि कम आर्टिस्ट हैं सिंधी जिन्हें चांस मिलता है उर्दू में। उर्दू इंडस्ट्री वाले हमारे सिंधी मीडिया की जो भी आर्टिस्ट हैं, मेल हो गए या फीमेल हो गए, उन्हें इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। मतलब एक तो उन्हें फील करवाते हैं कि नहीं भाई आप लोग कुछ नहीं हो और जानबूझ के इग्नोर करना, टीज़ करना। और मैं वो लकी हूँ वाहिद कि मुझे काफ़ी दफ़ा चांस मिला है और अच्छे कैरेक्टर्स के लिए। पर बदकिस्मती ये है कि उन दिनों में मेरी कमिटमेंट हुई होती है और मैं कमिटमेंट के मामले में जो है ना इतनी संजीदा हूँ कि मैं कहती हूँ नहीं भाई, लाखों का काम हो लेकिन अगर मैंने 1000 रुपये की किसी के साथ कमिटमेंट किया तो वो लाखों का वहीं पड़ा रहेगा, 1000 वाली चीज़ को अहमियत दूँगी, ज़ुबान की अहमियत होती है। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ है कई मरतबा। अभी भी रिसेंटली मेरा ड्रामा चल रहा था जहर ज़िंदगी, सोप सीरियल हमारा ऑन ईयर था, अब भी फाइनल हुआ है, वाइंड अप हुआ है उसका। तो उसका लास्ट स्पेल था और इत्तेफाक से जियो सेवन्थ स्काई का जो है उस प्रोडक्शन से मुझे एक कैरेक्टर मिल रहा था, उनकी तरफ से ऑफ़र आई थी। तो मैंने एक्सक्यूज़ किया क्योंकि मेरी कमिटमेंट हो चुकी थी, उन्हीं डेज़ में वो भी कह रहे थे। तो मैं लकी हूँ। और दूसरी बात ये है कि लीड हाँ सेकंड लीड सपोर्टेड कैरेक्टर्स वगैरह के लिए साइड कैरेक्टर्स लीड में मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। उसकी एक वजह है क्योंकि वहाँ पे जो फ़ोटो शूट वगैरह बोल्ड शूट जो उन्हें चाहिए होता है वो मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि हर काम करो, शोहरत हो जो भी हो, लेकिन एक दायरे में रहकर, एक वक़ार हो, एक मान हो कि जब
آپ کو اسکرین پر جب آپ کی فیملی دیکھے تو وہ مان سے دیکھے, انہیں لگے کہ نہیں بھائی, اور فخر سے بولے. فرض کوئی میرے سسر ہیں, میری دیور جیٹھ ہیں, یا میرے بھائی ہیں, میرے والد صاحب ہیں, جب وہ مجھے اسکرین پر دیکھیں کسی بھی ڈریس میں دیکھیں تو وہ بولے فخر سے کہ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے. ایسی کوئی چیز ایسی کسی حلیے میں نہ دیکھیں کہ وہ شرم سے گردن جھکا لیں اور لوگوں کے سامنے یہ نہ کہہ پائیں کہ یہ یار ہماری بیٹی. نہیں, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, مطلب یہ لوگ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ بولے کہ ہاں ہمیں فخر ہے, وہ اس نے ایک اچھا کام کیا لیکن ایک وقار, ایک دائرے میں رہ کر کیا ہے, تو ایسا کام ہونا چاہیے. ماشاء اللہ, سوچ بہت اچھی ہے, صحیح ہونا چاہیے. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اور شادی کو الحمدللہ 9 سال ہو گئے, بلکہ یہ 10واں چل رہا ہے. اور بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 8 سال کا ہے, 9th میں چل رہا ہے وہ بھی. ویسے مجھے لگتا ہے آپ پہ گیا ہے. کچھ مجھ پہ کچھ پپا پہ گئے. نہیں, اس میں شرارت کزنس ہیں نا, اس لیے مجھے ہاں. میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ میرے کزن ہے. اچھا, آپ کی ہاں, کزن ہے. میری خالہ زاد, مطلب میری خالہ کی بیٹے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ اب ڈراموں میں یا فلموں میں کام نہیں, میرے کریں ہسبینڈ گے؟ ماشاء اللہ سے اتنے اچھے ہیں کہ اکثر آرٹسٹوں کی, خاص طور پہ جو سندھی آرٹسٹ ہیں, ان کی قسمت بہت خراب ہوتی ہے. خراب ہوتی ہے, ہاں بالکل. پر بہت کوآپریٹیو ہے میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے, ہر قدم پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. رمشا صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھوں گی, کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جس نے آپ کو دکھی کر دیا؟ واقعہ تو بہت سارے ہیں, لیکن جو میڈیا میں میرے ساتھ پیش آیا وہ ایک یہ تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری تھی جو ہم لوگوں نے ریکارڈ کی. مجھے تو پتہ نہیں تھا, ایک تو کم ہی عرصہ ہوا تھا مجھے میڈیا میں, اور اس کے علاوہ سن ٹی وی کی ایک ڈاکیومنٹری تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس کے جو والد صاحب ہیں وہ اس کے بیچ رہے ہوتے ہیں, ایک 60-70 سال کے بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کروا رہے ہیں پیسوں کے عوض, اور وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے, بھاگ کر دارالعلوم میں جاتی ہے, وہاں سے پناہ لیتی ہے, اور پھر وہ بتاتی ہے کہ میں یہاں پہ بہت خوش ہوں اور میں گھر نہیں جانا چاہتی. اس طرح کی ڈاکیومنٹری تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا اتنا برا اثر ہوگا. وہ جس نے دیکھی, لوگوں کو لگا شاید حقیقت ہے, تو سب نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی کہ رمشا کو بیچا گیا تھا, اور رمشا گھر سے بھاگ گئی, اور پھر رمشا دارالعلوم میں گئی, اس کے بعد میڈیا میں آئی. مطلب اس طرح کی افواہیں پھیلنی شروع ہو گئی. افواہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ چل رہی مطلب ہیں. میں حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس سینس نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے دماغ, دیکھیں فرض کرو میں کچھ بھی اگر اپنے گھر پہ کر رہی ہوں تو وہ ریکارڈ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک غریب طبقے کی جو عورت کے گھر کے اندر جو ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ تو نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا. اور پھر وہ جب گلی میں بھاگ رہی ہے تو اس کیمرہ لے کر تو ساتھ میں نہیں بھاگے گی, جو ریئل ہوگا. تو مطلب میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی بھی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں تو وہ اس شخص کی نہیں ہوتی جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جسے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ اس کی ہرگز نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ کسی اور کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کی لائف ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک کامن سینس ہے کہ ہم جب بھی کچھ بھی کرتے ہیں اپنے گھر پہ تو عام گھروں میں کیمرہ نہیں ہوتا, اور اگر کہیں پہ تو ان کی پرسنل باتوں کی جگہ پہ بیڈ روم میں اور کچن میں تو نہیں ہوتے ہرگز. تو یہ یہاں سے ہم لوگ فیل کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور ہاں رمشا, آپ کے لیے یہ بھی ہے, شاید میں سوچتی ہوں کہ کوئی الزام ہے یا کچھ بھی ہے تو لوگوں کو تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کراچی میں تھی تب آپ کی شادی ہو چکی تھی پہلے, اور ابھی اس ہسبینڈ کو چھوڑ کے بھاگ کے آپ یہاں آ گئی ہیں. یہ بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے. او مائی گاڈ. اچھا, جس نے بھی یہ کہا ہے نا, الحمدللہ پہلے تو پوری میڈیا میں سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے خوش ہیں ہسبینڈ وائف, اور سب جانتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو سب نے دیکھا ہوا ہے. مطلب جس نے بھی یہ بولا ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے, کیونکہ ایسی بات کہنے والا کوئی ہے نہیں, لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے, کہیں سے اس نے سنا ہوگا, انسان ہے, باتیں ہوتی رہتی ہیں انسان کے بارے میں, تو یہ غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے جسے دیکھا تھا وہ میرے ہسبینڈ نے, کل دیکھا ہوگا آپ نے اس دن, تو وہ میرے ہسبینڈ ہیں, اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں, اور ایسا ممکن نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میرے وہی ہسبینڈ ہیں اور انشاءاللہ یہی رہیں گے, اور کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, پہلے میں کراچی میں رہ رہی تھی, ابھی کچھ منتھ پہلے میں شفٹ ہوئی ہوں, اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی شفٹ ہوئی ہوں. اور میں تو ایسی جہالت کے خلاف ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہے اور اس کے بعد اگر آپ دوسری شادی کرتی ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے لیے, جی بالکل, تو اس سے بڑی بیوقوف عورت نہیں. بالکل, کیونکہ شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے نا, جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی پوری زندگی, اس کی ساری خوشیاں, سب سکھ دکھ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے. کبھی بھی آپ کی اولاد کو وہ محبت نہیں دے سکتا. اگر کوئی بھی عورت اپنا ہسبینڈ چھوڑ کر یا خدا نخواستہ کسی طرح سے بھی اگر اسے ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ جا کے کسی اور سے شادی کرتی ہے تو اپنی اولاد کو بہت بڑے رسک میں ڈال رہی ہے, اور میں تو ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں.
اور رمشا آپ یہاں آ گئی، کراچی میں رہنے والا کسی اور شہر میں نہیں رہ سکتا، تو آپ کیسے یہاں رہ رہی ہو؟ یہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دراصل میں پہلے بھی یہیں پہ رہ رہی تھی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں شفٹ ہو گئی تھی کراچی، اور پھر یہاں پہ ہمارے کچھ رشتہ دار زیادہ ہیں اور اپنائیت ہے یہاں پہ، ہاں مطلب جو یہ بات حقیقت ہے، جو احساس ہے، کراچی میں نہیں ہے، بہت روکھے سے لوگ ہیں وہاں پہ، اپنا ہی اپنا نہیں لگتا۔ یہ بات اچھا رمشا، آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گی، لڑکیوں کو خاص طور پر؟ مجھے بھی بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور خاص طور پہ نوجوان جو لڑکیاں ہیں ہماری، تو ان لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی ابھی بھی ہم عورتوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، تو ایسا مجھے تو نہیں لگتا۔ آج کے دور میں وہ عورت جسے تعلیم نہیں دی جاتی تھی، وہ لڑکی سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تھی، تو الحمدللہ ماشاء اللہ سے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لڑکیاں اپنی مرضی کی جاب کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو اور کون سی پرمیشن چاہیے، اور کون سی آزادی چاہیے، کون سے حقوق چاہیے؟ میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں تو اس وقت کوئی خاص ناانصافی نہیں ہو رہی۔ ہاں، اس وقت بیچارے مردوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو شکر اللہ پاک کا کہ سب اچھی زندگی ایک گزار رہے ہیں، جن کو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ کافی جگہ میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اتنا عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو کام آپ کر رہی ہیں ان کو فوکس کریں، اور آپ کو پورے حقوق حاصل ہیں، بس یہ ہے کہ اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، اس کو غلط یوز مت کریں، ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کریں، تو اسے سوچی سمجھے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ اچھا ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر۔ اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔